السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 48 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دیکھیے، ہر پیغمبر اور رسول کی طرح نبی آخر الزماں نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اسے نہ ماننے میں کی صورت میں لوگوں کو عذاب سے ڈرایا۔ یہ مغرور لوگ آپ کا تمسخر اڑاتے، آپ کو برا بھلا کہتے، جادوگر کہتے اور کہتے جا لیا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ ایسا انہوں نے ایک بار نہیں کیا، متعدد بار کیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہاں تیرا وہ وعدہ پورا کر، ان کنتم صادقین، جو تم تو ہم سے کر رہا ہے، یعنی عذاب کا وہ وعدہ جس کے بارے میں تو ہمیں ڈرا رہا ہے، وہ کب پورا ہوگا، وہ کر کے دکھا۔ تقریباً ہر نبی کو اپنے دور کے منکرین اور کافرین سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے توحید کا انکار کیا اور وقت کے نبی کی بات ماننے سے انکار کیا، بلکہ ان کا الٹا مذاق اڑایا۔ چونکہ ہر نبی نے ان کے باغیانہ رویہ جو تھا اس سے متنبع کیا کہ اگر تمہارا رویہ یہی رہا، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار اسی طرح تم کرتے رہے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی اور عذاب آ جائے گا۔ اللہ کا عذاب یا گرفت فوراً نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی ذات انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتی ہے، اور پھر دوسری طرف یہ کہ حجت اتمام بھی کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے بھی نہ صرف انکار کیا، تمسخر اڑایا اور چیلنج کرتے رہے کہ جاؤ، جس عذاب کا تم ذکر کر رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو، وہ لے آؤ۔ اور یہ ایسا ذکر قرآن پاک میں 15-16 مقامات پر آیا ہے ان کے اس رویے کا۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے ان کے لیے ایک اجل نہ مقرر کی ہوتی، تم پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا، وَلَا يَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی ان پر میرا عذاب آ گیا ہوتا تو ان کو پتہ بھی نہ چلتا کہاں سے آیا، یعنی اچانک آن فانن آتا۔ سورۃ سجدہ میں آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ سب باتیں جو قریش مکہ کہتے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں درج فرما دیا۔ فرمایا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، یہ کہتے ہیں کہ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ تم ہمیں ایک رب کی عبادت کرنے کو کہے، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَنَا، ہم اپنے آباء و اجداد کے جو کرتوتیں جو کام ہیں جو وہ پوجتے تھے اتنے خداؤں کو، کیا ہم وہ چھوڑ دیں؟ فاتنا بما تعدون، جا لے آ جس کا تو وعدہ کرتا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تو سچا ہے۔ یعنی کیسے اللہ کے رسول اور اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کم وقت، یعنی وہ دھمکیاں الٹا دے رہے ہیں۔ یعنی ایک
چوری اور اوپر سے سینہ زوری، سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کا جواب پھر اللہ نے فرمایا یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ کہتے ہیں کہ جلدی کرو لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں آگے سے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا قل انما العلم عند اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، انما انا نذیر مبین، میں تو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں، ڈرانے آیا ہوں، اللہ کا حکم تمہارے تک پہنچانے آیا ہوں، اس سے زیادہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر اس عذاب کو مسلط کر دوں، یہ اللہ کا حکم ہے، کب ہوگا میں نہیں جانتا۔ تو اسی جواب میں بھی یہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ یہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو، اگر میں نے ایک اجل مقرر، یعنی دیکھیں اللہ نے ہر اس نظام کو نا ایک طریقہ کار کے ساتھ وضع کیا ہوا ہے جسے ہم فطری اصول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو کہیں بھی اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، سورج اب برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے اور اپنے وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، دن رات کا آنا، یہ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ سب چیزیں۔ پھر ایک دیکھیں زمین کی پیداوار ہے، ہم اس کا مخصوص وقت ہے کہ وہ پودا بننے سے لے کر آخر تک اس کا ایک ٹائم پیریڈ، ہر چیز کا اللہ نے فریم ورک بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے انسانوں کو ایک وقت دیا ہوا ہے کہ وہ اس میں اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ دنیا، یہ جو دنیا ہے یہ دارالعمل ہے، دارالحساب نہیں ہے۔ حساب کتاب، جزا سزا، یہ سب قیامت کے دن ہوگا۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ نے اعمال کے لیے بھیجا ہے، اور جو اعمال ہوں گے ان سب کا نتیجہ جو آخرت میں نکلے گا۔ اس لیے ہمیں بھی ہر بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کسی بھی بڑے کی، کسی عالم کی بات کو ٹھکرانے یا رد کرنے یا مقابلہ بازی کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جس میں خدا نخواستہ اللہ یا اللہ کے رسول کی حکم عدولی ہو جائے، ناراضگی کا سبب بنے۔ سوچ سمجھ کے دین کے معاملے میں بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔